اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الرجال قوامون علی النساء بما فضل اللہ بعضهم علی بعض وبما انفقوا من اموالهم فالصالحات قانتات حافظات للغیب بما حفظ اللہ واللاتی تخافون نشوزهن فعظوهن واهجروهن في المضاجع واضربوهن فإن أطعنكم فلا تبغوا عليهن سبيلا إن الله كان عليا كبيرا صدق اللہ العظیم۔ معزز و محترم حاضرین، آج ہم آپ کے سامنے اخبار مشرق میں شائع ہونے والے سلسلہ ترجمہ قرآن و درس قرآن نور قرآن کا 67 قسط پیش کرنے کی سعادت حاصل کر رہے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس رکوع میں ارشاد فرمایا ہے، مرد عورتوں پر نگراں ہیں، اس وجہ سے کہ اللہ نے ان میں سے بعض کو بعض پر فضیلت دی ہے، اور اس وجہ سے کہ انہوں نے اپنے مال خرچ کیے ہیں۔ پس نیک عورتیں فرما بردار ہوتی ہیں، عدم موجودگی میں حفاظت کرنے والی ہیں، اس لیے کہ اللہ نے ان کی حفاظت فرمائی ہے۔ اور وہ عورتیں جن کی سرکشی سے تم ڈرتے ہو تو انہیں سمجھاؤ اور بستروں میں انہیں چھوڑ دو اور ان کو سزا دو۔ پھر اگر وہ تمہاری اطاعت کریں تو ان کے خلاف کوئی راہ نہ تلاش کرو، بے شک اللہ ہمیشہ سے بلند و برتر اور بہت بڑا ہے۔ اور اگر تمہیں ان دونوں کے درمیان تعلقات بگڑنے کا خوف ہو تو ایک فیصلہ کرنے والا شوہر کے خاندان میں سے اور ایک فیصلہ کرنے والا بیوی کے خاندان میں سے مقرر کرو۔ اگر وہ دونوں اصلاح کا ارادہ کریں گے تو اللہ ان دونوں کے درمیان موافقت پیدا کر دے گا، بے شک اللہ ہمیشہ سے سب کچھ جاننے والا، خبر رکھنے والا ہے۔ اور اللہ ہی کی عبادت کرو اور کسی بھی چیز کو اس کا شریک نہ بناؤ، اور والدین کے ساتھ اچھا سلوک کرو، اور رشتہ داروں اور یتیموں اور مسکینوں اور رشتہ دار پڑوسی اور اجنبی پڑوسی اور پاس بیٹھنے والے اور مسافر اور ان کے ساتھ بھی جن کے تم مالک ہو، بے شک اللہ اس کو پسند نہیں کرتا، بے شک اللہ اس کو پسند نہیں کرتا جو اکڑنے والا، فخر کرنے والا ہو۔ وہ لوگ جو بخل کرتے ہیں اور دوسروں کو بھی بخل کا حکم دیتے ہیں اور اسے چھپاتے ہیں جو اللہ نے انہیں اپنے فضل سے عطا کیا ہے، ہم نے ایسے کافروں کے لیے رسوا کرنے والا عذاب تیار کر رکھا ہے۔ اور وہ لوگ جو اپنا مال لوگوں کو دکھانے کے لیے خرچ کرتے ہیں اور نہ اللہ پر ایمان رکھتے ہیں اور نہ آخرت کے دن پر، اور جس کا ساتھی شیطان ہو جائے تو وہ بہت ہی برا ساتھی ہے۔ اور ان کا کیا نقصان ہوتا اگر وہ اللہ پر اور آخرت کے دن پر ایمان لاتے اور اس میں سے خرچ کرتے جو اللہ نے انہیں رزق دیا ہے، اور اللہ ہمیشہ سے ان کو خوب جاننے والا ہے۔ بے شک اللہ کسی پر ذرہ برابر بھی ظلم نہیں کرتا، اور اگر کوئی نیکی ہو تو اسے دوگنا کر دیتا ہے اور اپنے پاس سے بڑا اجر عطا کرتا ہے۔ پھر کیا حال ہوگا جب ہم ہر امت میں سے ایک گواہ بنائیں گے اور ہم آپ کو ان سب پر گواہ بنا کر لائیں گے۔ اس دن وہ لوگ جنہوں نے کفر کیا اور رسول کی نافرمانی کی تمنا کریں گے کہ کاش زمین ان پر برابر کر دی جائے، اور وہ اللہ سے کوئی بات بھی چھپا نہ سکیں گے۔ یہ ترجمہ تھا آیت نمبر 34 سے لے کر آیت 42 تک کا، جو آپ کے سامنے پیش کیا گیا، جو سلسلہ نور قرآن کے تحت اس ہفتے آپ کے سامنے ہے۔ اس کی مزید توضیح کے تحت جو باتیں یہاں لکھی ہوئی ہیں وہ یہی ہے کہ یہ رکوع شوہر اور بیوی کے تعلقات میں ذمہ داریوں، اختلافات کے حل اور معاشرتی حسن سلوک کی اہمیت کو واضح کرتا ہے۔ اس رکوع میں بخل، ریاکاری اور نافرمانی کی مذمت اور قیامت کے دن کی یاد دہانی بھی کرائی گئی ہے۔ شوہر اور بیوی کے حقوق اور ذمہ داریاں بیان کرتے ہوئے کہا گیا ہے کہ مرد عورتوں پر نگراں ہیں کیونکہ اللہ نے انہیں بعض فضیلتیں عطا کی ہیں اور وہ اپنے مال خرچ کرتے ہیں۔
اچھی بیویوں کی خصوصیات واضح کرتے ہوئے کہا گیا ہے کہ نیک عورتیں فرما بردار اور اپنے شوہر کی غیر موجودگی میں حفاظت کرنے والی ہوتی ہیں۔ اسی کے ساتھ یہ بھی بتایا گیا ہے کہ اگر کسی عورت کی نافرمانی کا خوف ہو تو پہلے اس کو سمجھاؤ، پھر بستروں میں علیحدہ کر دو اور آخر میں ہلکی سزا دو۔ اگر وہ اطاعت پر آ جائیں تو ان کے خلاف کوئی راہ نہ تلاش کرو۔ اگر میاں بیوی کے درمیان تعلقات خراب ہو جائیں تو اس کو ٹھیک کرنے کے لیے ایک فیصلہ کرنے والا شوہر کے خاندان سے اور ایک بیوی کے خاندان سے مقرر کرو۔ دونوں مل کر اس مسئلے کا حل نکالنے کی کوشش کریں گے۔ اللہ نے یقین دلایا ہے کہ اگر میاں بیوی دونوں اصلاح کی نیت رکھتے ہوں تو اللہ ان کے درمیان موافقت پیدا کر دے گا۔ یہاں والدین اور دیگر رشتہ داروں کے ساتھ حسن سلوک کی تاکید کرتے ہوئے کہا گیا ہے کہ ہمیشہ بس ایک اللہ ہی کی عبادت کرو اور کبھی کسی کو اس کا شریک نہ ٹھہراؤ۔ والدین، رشتہ داروں، یتیموں، مسکینوں اور پڑوسیوں کے ساتھ اچھا سلوک کرو۔ مسافروں اور اپنے ماتحتوں کے ساتھ بھی حسن سلوک کرو۔ وہ لوگ جو بخل کرتے ہیں اور دوسروں کو بھی بخل کی ترغیب دیتے ہیں یا اللہ کے عطا کردہ فضل کو چھپاتے ہیں، ان کے لیے عذاب کی وعید ہے۔ جو لوگ اپنا مال دکھاوے کے لیے خرچ کرتے ہیں اور اللہ یا آخرت پر ایمان نہیں رکھتے، ان کے لیے کہا گیا ہے کہ شیطان ان کا ساتھی ہے اور وہ بدترین دوست ہے۔ رکوع کے آخر میں ارشاد ہوا ہے کہ اگر لوگ ایمان لائیں اور اللہ کے عطا کردہ رزق کو خرچ کریں تو یہ ان کے لیے بہتر ہے۔ اللہ کسی پر ذرہ برابر بھی ظلم نہیں کرتا اور نیکی کے بدلے میں کئی گنا بڑھا کر اجر عطا کرتا ہے۔ اسی طرح یہ بھی بتایا گیا ہے کہ قیامت کے دن ہر امت پر گواہ لایا جائے گا اور رسول صلی اللہ علیہ وسلم ان سب پر گواہ بنا کر حاضر ہوں گے، تشریف لائیں گے۔ اس دن کافر اور نافرمان رسول یہ تمنا کریں گے کہ کاش زمین ان پر برابر کر دی جائے، اور وہاں وہ اللہ سے کوئی بھی بات چھپا نہیں سکیں گے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔